عزیزوں، گزشتہ بدھ سے پہلا جو بدھ گزرا ہے اس میں ایک بات شروع کی تھی اور وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی کے بارے میں اللہ پاک کی توفیق سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ محبت دو طرح کی ہے اور دونوں اچھی ہے، دونوں عبادت ہے اور انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اچھی تقریر سیرت پر، اچھی نعتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھی باتیں ہیں، یقیناً یہ عبادت ہے اور بڑے شرف کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے خواہ وہ نظم کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، طبیعت پر اثر ہو، محبت کا جذبہ ابھرے، محبت میں زیادتی محسوس ہو، رونا آ جائے، ایسے لگے جیسے دل مدینہ میں پہنچ گیا ہے، اچھی باتیں، عبادت ہے۔ لیکن اس کو کرتے ہوئے زندگی کے باقی شعبوں میں حضور کی سنت کا لحاظ نہ ہو، نماز کا اہتمام نہ ہو، اپنی شکل صورت کو سنت کے مطابق بنانے کا شوق نہ ہو، تو جو ہم نے پڑھا سنا نعت کی شکل میں، نظم کی شکل میں یا کسی تقریر کی شکل میں، وہ اپنی جگہ اچھا تھا، لیکن یہ اس طرح کی محبت یہ ناقص محبت ہے، کامل محبت نہیں۔ کامل محبت یہ ہے کہ طبیعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف برداشت کرنا مشکل ہو، اپنے عمل میں بھی دوسروں کے عمل میں۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی بااخلاق تھے، انگریز کے تو دشمن تھے، پنجاب کے پھٹے چک دیتے سی انگریز تھے، آخر چک دیتے سی، انگریز کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ انگریز کی مذمت بہت کرتے تھے، اس لیے کہ ملعون انگریز نے ہمارے ہندوستان کو، یہ پاکستان ایک تھا، اس وقت سب ہندوستان کہلاتا تھا، یہاں کے اموال کو بھی لوٹا، یہاں کے مسلمانوں کو لوٹا اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں سازشیں کی، مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے کوششیں کی، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک کے نسخے جلائے آگ لگا دی کہ شاید اس طرح قرآن ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی دین ختم ہو جائے گا۔ جب دیکھا کہ 6 سال کے بچے پورا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یقین آ گیا کہ قرآن مسلمانوں کو سینے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ جو بات کر رہے تو بھول ہی نہ جاؤں، بھول نہ جاؤ، اخلاق کی بات کی نا، اس کے بعد بات کرنی داڑھی کے بارے میں۔ انگریز کی مذمت بہت کرتے تھے، سبق میں، بخاری کے سبق میں بھی خوب مخالفت کرتے۔ ایک دفعہ کسی نے پرچی لکھی کہ آپ انگریز کی ہمیشہ برائی کرتے رہتے ہیں، کوئی خوبی بھی تو ہوگی؟ فرمایا ہاں بھی یہ خوبی ہے، اس کے کباب بھون کے کھائے جائیں تو بڑے لذیذ ہو۔ اتنی نفرت تھی انگریز سے، اور علماء کی یہ نفرت، انگریز کی سازشیں، اسلام کے خلاف بدماشیاں، مسلمانوں کو قتل کرنا، تاریخی روایات اٹھا کے دیکھیں
انگریز خبیث نے 70,000 علماء کو اس زمانے میں شہید کیا ہندوستان، 70,000 علماء کو۔ اس لیے نکابر کو بہت سخت دشمنی تھی انگریز سے۔ اللہ حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو کتا انگریز کو کاٹ کے آئے میں اس کو پراٹھے کھلاؤں۔ اللہ تو میں اس کہا کہ حضرت مدنی انگریز کے تو بڑے دشمن تھے، لیکن مسلمانوں کے حق میں بہت نرم تھے، مسلمانوں کے بیت الخلاء صاف کر دیتے تھے۔ اپنی مریدوں کے جوتے سیدھے کر دیتے تھے، آئے مہمانوں کو ان کو سوئے ہوئے ٹانگیں دباتے تھے۔ ایک جماعت کا لیڈر جس کی حالت بظاہر اچھی نہیں تھی، وہ دیوبند میں کسی کام آ رہا تھا بے دین سا، کو دین کا تعلق بھی کوئی نہیں۔ اسے لکھا کہ میں رات آپ کے پاس قیام کروں گا۔ حضرت سیاسی لیڈر تھا، سیاسی لیڈروں کو باہر ملنا جلنا ہوتا ہے۔ وہ آ گیا، آرام کیا، دیر تک سویا رہا صبح کو۔ جب جاگا دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ٹانگیں دبا رہا ہے۔ ہو جاتا اچھا، آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت مدنی ٹانگیں دبا رہے رحمۃ اللہ۔ وہ چونک کے اٹھا، کہا حضرت یہ کیا ظلم ہے، میں کیسا، آپ کیسے اللہ والے ہیں؟ تو اس نے اس طرح افسوس کا اظہار کیا، تو حضرت جواب بڑا عجیب دیا۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، آپ مہمان ہیں، مہمان کی خدمت کرنا ضروری ہے، اچھی بات ہے۔ جب اس نے زیادہ کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے، آئے ہائے، حضرت نے فرمایا کیا تم مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ میں تمہارے پاؤں دبا سکوں؟ یہ تھا جذبہ لوگوں کے بارے میں۔ ایک دفعہ بخاری پڑھا رہے تھے، تقریباً 500 قریب طلبہ ہوتے تھے اس وقت دورہ حدیث میں بخاری میں۔ ایک جوان آیا اپ ٹو ڈیٹ، پینٹ کوٹ ٹائی ہیٹ، کلین شیو، داڑھی منڈی ہوئی۔ حضرت نے کھڑے ہو کے اس کو سلام کیا، کھڑے ہو کے اس سے ملے، استقبال کیا اس کا۔ طلبہ حیران تو ہوئے بھی یہ کیا کیا، حضرت مدنی اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور یہ انگریز ٹائپ کا آدمی ہے اور انگریزوں سے دشمنی حضرت کی اور پھر اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ خیر پوچھا کسی نے، کچھ عرصے کے بعد پھر دیکھا ایک آدمی آئے، پوری داڑھی، بڑا نورانی چہرہ، بڑا نورانی چہرہ اور بڑا نور برس رہا ہے۔ حضرت اس کے لیے بھی ویسے اٹھے، استقبال کیا۔ پھر کسی نے پرچی لکھی کہ حضرت وہ جو آدمی آیا تھا اس کا آپ نے اتنا احترام کیا اور ان کا بھی کیا، ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، آپ نے اس کا بھی اتنا احترام کیا۔ فرمایا یہ وہی ہے، ہمارے حضرات نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو ہدایت سکھائی ہے۔ پھر بتایا اللہ یہ میری خواہش، یہ میرے مرشد کے خاندان کا بچہ ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کا احترام کیا ہے اور اللہ نے اب ہدایت دے دی۔ آپ دیکھ لو ماشاءاللہ، نور اللہ نور ہوا ہوتا، مطلب بہت نرم تھے حضرت مدنی، لیکن آخر زندگی میں
سنت کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ جس شخص کا چہرے پر سنت نہ ہوتی تھی اسے مصافحہ نہیں کرتے. ایک دفعہ شیخ الاسلام زکریا فرماتے ہیں میں دیوبند حاضر ہوا حضرت کے پاس. میرے ساتھ حضرت رائے پوری کے خادم تھے، خدمتگار تھے، لے کر داڑھی موڑے تھے. میں نے تعارف بھی کرایا کہ حضرت جی حضرت رائے پوری کا خادم ہے، یہ ایسی خدمات ہیں، پھر بھی اسے مصافحہ نہیں کی. یہ با حضرات پر آخر سنت کا غلبہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک کروڑا رحمت نازل فرمائے. جو بات میں کہنا چاہتا تھا اللہ آپ کی برکت سے بھول گیا. سبحان اللہ کہتا آپ کی برکت سے باتیں یاد آتی ہیں اور آپ کی برکت سے بھول جاتی ہیں. یہ سارے کمالات آپ کے ہی ہیں. اب آپ توجہ سے بیٹھتے ہیں اللہ کی طرف دھیان کر کے تو باتیں آتی ہیں. جب کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. میں نے آپ کو یاد بھی دلایا تھا. اخلاق کی بات نرمی کی بات، اخلاق کی داڑھی کے حوالے سے اللہ اللہ. اگر ہم نعتیں سنیں، نظمیں سنیں تو عبادت ہے، سنائیں تو عبادت ہے، ان کا اثر لے عبادت ہے. اور باقی زندگی میں حضور کی سنتوں کی پرواہ نہ ہو، نماز کی پرواہ نہ ہو، تو یہ جو محبت ظاہر ہوئی تھی جس پر رونا آ گیا تھا، یہ محبت ناقص ہے، صحیح اور کامل محبت نہیں. ایک جملہ یاد آیا استانوی رحمہ اللہ کا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ ساز باز کے ساتھ سننا، جیسے قوالی ہے، قوالی کرتے ہیں نا تو اس میں باجے بھی بجتے ہیں ساتھ. باجوں کے نام تو مجھے نہیں آتے کہ کئی قسم کے باجے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. لطیفہ یاد آ رہا ہے ارشاد نہیں بس ٹھیک. اور دیکھی قوالی کبھی آپ نے؟ بولو کیا قوالی کیسے ہوتی؟ فٹ بال کے ساتھ. اور قوالی کیسے ہوتی ہے؟ والی بال کھیلتے ہیں ایسے بیٹھے جیسے آپ تو قوال 10-12 بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آواز ملا کے پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں. تو ساز بھی بجاتے ہیں. ساز کئی قسم کے ساز ہوتے ہیں. ساز بجانا شرعاً جائز نہیں. باجے بجانا صحیح نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے میں باجوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. لوگوں نے حضور کا مقابلہ کافروں نے باجوں سے کیا تھا، ناچ و رنگ کی محفلوں سے کیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ صحیح نہیں. تو کسی نے استانوی سے کہا جی وہ جو قوالیے پڑھتے ہیں، قوال پڑھتے ہیں، خاص ساز ہوتے ہیں، محبت حاصل ہوتی ہے، حضور کی محبت آتی ہے. کسی بزرگ کے بارے میں پڑھا تو بزرگ کی محبت آتی ہے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ ان سازوں سے محبت نہیں آتی، محبت آ سکتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. مقبول محبت نہیں ہے. وہ محبت کی بات بنے گی جو حق تعالیٰ شان اس قبول فرمائے. حرام کام کر کے جو محبت آئے گی وہ ان اللہ مقبول نہیں. گل سمجھ رہی؟ اللہ اکبر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو عرض کر رہا تھا ہاں تو یہ نعتوں نظموں والی محبت
اگر تو اس کے ساتھ ہے صحیح محبت بھی، زندگی سنت کے مطابق ہے، شکل سنت کے مطابق ہے، اعمال سنت کے مطابق ہے، جذبے سنت کے مطابق ہے، پھر تو ہے نور علی نور، بہت اعلیٰ چیز۔ اگر باقی دین پر کوئی عمل نہیں ہے، لاپرواہی ہے، تو یہ محبت ناقص ہے، غیر مقبول نہیں کہہ رہا، ناقص ہے۔ صحیح اور کامل محبت حاصل کرنے کا طریقہ اور ہے، جس کو میں نے شروع کیا تھا، عرض کیا تھا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ عالم بہت بڑے تھے، تحقیق بہت تھی، علم کے کہتے سمندر تھے، علم کی بلندیوں کو چھونے والے تھے، بہت شہرت یافتہ تھے، لیکن جسے اللہ اور رسول پاک کی سچی محبت کہتے ہیں وہ ابھی حاصل نہیں تھی۔ یہ بات شروع کی تھی، پھر میں نے ذکر کیا تھا، پھر انہوں نے اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے افغانستان کا سفر کیا، خود ایران کے رہنے والے، علامہ جامی ایران کے رہنے والے، افغانستان پہنچے۔ دوبارہ واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں، خواجہ عبید اللہ کا دیکھا کہ ان کا تو گھر بار بادشاہوں جیسا ہے، بڑی مالداری، بہت ہی ایسے لگتا جیسے بادشاہ کا بنگلہ ہو، جانور رکھے ہوئے تھے اس زمانے میں جو بھی تھے، بکریاں، بھیڑیں، گدھے، خچر، گائے، جو اونٹ وغیرہ، ان کو کیلے کے ساتھ باندھتے ہیں نا، اور کیلا جاتے ہو زمین پر لکڑی تھوڑی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ سنگل باندھ دیتے ہیں۔ وہ جتنے کیلے تھے جانوروں کے تمام چاندی کے تھے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر خواجہ عبید اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ جامی کی عقیدت ختم ہو گئی، کہنے کہ یہ اللہ والا نہیں ہے، اللہ والا تو فقیر ہوتا ہے، اس کو دنیا کے مال سے کیا تعلق، یہ کوئی اللہ والا نہیں ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی۔ ارادہ کر لیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے تھے۔ اور ایک مصرع کہا، شاعر تو تھے ہی، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارت، وہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، اس میدان کا مرد نہیں ہے، اللہ کی محبت عشق کے میدان کا مرد نہیں ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی۔ یہ جملہ کہہ کے چلے گئے واپس، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارت۔ رستے میں رات پڑ گئی، لمبے سفر تھے، آرام کیا، خواب دیکھا، خواب میں قیامت کا منظر دیکھا، حق تعالیٰ شان لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ حضرت جامی کے حساب کا وقت آ گیا، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جامی کو جہنم میں لے جاؤ، دوزخ میں لے جاؤ۔ بہت پریشان ہوئے خواب میں، اتنے میں وہ خواجہ عبید اللہ احرار ظاہر ہو گئے جن کو چھوڑ کے آئے تھے، جن سے بیعت ہونے کی نیت سے آئے تھے لیکن متنفر ہو گئے۔ وہ خواجہ عبید اللہ احرار آ گئے، کہنے لگے اللہ میاں جامی تو میرا ہے، فرمایا اگر تمہارا ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ ان کے کہنے پر اللہ پاک نے اپنا فیصلہ بدل دیا، صبح اٹھے روئے۔ صبح اٹھے تو روئے کہ اتنی بڑی ہستی جو میری بخشش کا ذریعہ بڑھنے والی ہے، میں ان سے نفرت کر کے آ گیا، اور بے ادبی کا جملہ بھی کیا ہے، اور شکر بھی ادا کیا کہ شکر اللہ نے میری رہنمائی فرما دی۔ واپس چلے گئے،
حضرت خواجہ صاحب کے یہاں واپس چلے گئے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے خواجہ صاحب گھر میں تھے جب پہلی دفعہ آئے تھے، اب خواجہ عبید اللہ کا دربار لگا ہوا تھا، متعلقین مریدین کا حلقہ تھا، خود در بیٹھے آفتاب کی طرح چمک رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ بہت جاہ جلال، بہت نورانیت، اللہ کے جلال و جمال کی تجلیات ان پر برس رہی تھی۔ بہت عقیدت ہو گئی، خواب بھی دیکھ لیا تھا، اب زیارت بھی ہو گئی، بہت زیادہ عقیدت ہوئی، اور شرمسار بھی اندر سے بہت تھے کہ میں کیا کر کے گیا تھا یہاں سے۔ کچھ دیر کے بعد عرض کی حضرت مجھے بیعت فرما لیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا۔ اصرار کیے، فرمایا نہیں میں نہیں بیعت کرتا۔ جب زیادہ اصرار کیا کہ مجھے بیعت فرما لیں، فرمایا پہلے وہ جملہ کہو جو کہہ کے گئے تھے جہاں۔ ان کو کشف ہو گیا کہ یہ آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے۔ کہتے پانی پانی ہو گیا میں، کیسے جملہ کہوں؟ تو شیخ پر اعتراض تھا، بے ادبی کی بات تھی۔ میں نے کہا حضرت میں نہیں وہ جملہ کہہ سکتا۔ فرمایا تم نہیں کہہ سکتے تو میں بیعت نہیں کر سکتا۔ آخر کہنا پڑا، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارت۔ خواجہ صاحب نے فوراً دوسرا مصرع بنا دیا، اگر دارت برائے دوست دارت، کہ اگر رکھتا ہے مال و دولت اس اللہ کے لیے رکھتا ہے، کوئی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں ہے، اور جائز راستوں میں نیک راستوں میں خرچ ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، نفس دولت کا ہونا برا نہیں۔ پر اتنا ہے دولت دل میں نہ ہو۔ سنبھال لیں۔ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بہت دولت تھی، تو حضور نے ان کی دولت مند ہونے پر اعتراض نہیں فرمایا، جائز طریقے سے تھی اور خیر کے راستوں میں صرف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ چندہ کیا، مال کے بھرے ہوئے 9 اونٹ پیش کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو سیدنا عثمان غنی کہا جاتا ہے، غنی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا، یاد ہوگا جی، کہ اللہ نے مال و دولت بہت ہے، دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ کیسی دولت تھی تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ وہ 6-7 اینٹیں لے کے آئے تھے ملکہ بلقیس کی طرف سے، یمن کی بادشاہ کی طرف سے ہدیے کے طور پر۔ حضرت نے فرمایا اپنے درباریوں سے، میرے دربار شاہی سے شہر کے باہر 27 میل تک سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو، سونے کی اینٹوں کا 27 میل لمبا فرش بنا دو۔ اس فرش کے دائیں بائیں جانب سونے اور چاندیوں کی 400 کرسیاں تھیں، بہت زیادہ دولت تھی۔ اور وہ جس جہاز نے ادھر ہی ادھر کوئی نہیں، وہ ادھر ہی ایک جہاز تھا، تخت تھا، جس کا کوئی انجن نہیں تھا، کوئی سٹیم نہیں تھی، چلانے کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کے معجزے کے طور پر وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ قرآن کہتا ہے غدوها شہر ورواحها شہر، صبح سے دوپہر تک اتنا سفر کر لیتا تھا جیسے مہینے میں سفر کیا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔
اور کسی تصادم کا ایکسیڈنٹ کا کوئی احتمال نہیں، تیز ہونے کے باوجود کسی کو وہ بھی نہیں ہوتا تھا، کیا سمجھے، جھٹکا بھی نہیں لگتا تھا، اتنا سیف اینڈ ساؤنڈ۔ پروفیسر صاحب بیٹھے، اصلی زبان سے میرا انگریزی کا لفظ نکل گیا، میں تو انگریزی کے لفظ کے خلاف ہوں ویسے۔ اتنا تیز رفتار تھا، کتنا بڑا تخت ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس تخت پر 6 لاکھ کرسیاں بچتی تھی، اور 600 کا نہیں، 6000 کا نہیں، 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی اس میں، 6 لاکھ انسان بیٹھتے تھے اور بغیر کسی انجن کے وہ چلتا تھا، وہ اڑا جا رہا تھا۔ ایک کاشتکار نے دیکھا، زمین پر کام کرنے والے جو کاشتکار ہوتے ہیں، کہ تخت سلیمانی جا رہا ہے، اس عظمت کو، جلالت کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان پر ایک جملہ جاری ہوا، کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی ہے۔ سمجھ آیا جملہ؟ جی چاہ دیو۔ سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی۔ یہ جملہ سلیمان السلام کے کانوں تک پہنچ گیا۔ کیسے پہنچا؟ اللہ کے پیغمبر تھے، وحی ہو گئی، اولیاء اللہ کشف ہوتا تو پیغمبروں کو اس سے کہیں زیادہ کشف ہو گیا۔ ہوا ان کے تابع تھی، ہوا نے بتا دیا، جنات ان کے تابع، جن نے بتا دیا، یا اللہ نے وہیں بیٹھے ہوئے اس کی آواز وہاں تک پہنچا دی، سارے کام ہو سکتے۔ بے شک۔ حضرت نے جملہ سن لیا، فرمایا تخت یہیں اتارا جائے، تو تخت وہیں اتار لیا گیا، اس کاشتکار کو پیش کیا گیا۔ حضرت نے پوچھا بھی تم نے کیا بات کہی ہے؟ کہ حضرت آپ کی اس عظمت کو، جلالت کو دیکھ کر میری بے ساختہ زبان سے بات نکلی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی۔ فرمایا سنو، میرا یہ تخت، میری ساری سلطنت، میری ساری دولتیں، میری ساری حکومت تمہارے اس ایک با سبحان اللہ کے مقابلے میں صفر ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور سبحان اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہے، ہمیشہ رہے گا، ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس لیے ایک بار اللہ کا نام لینا ساری مخلوق کی حکومتوں سے بہتر ہے۔ خاقانی ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، پاس 80 سال محقق شد بخاقانی، خراب ہو جاتا دیکھو کیا مسئلہ گیا ہے ساتھ اللہ یہ دو۔ آدھا گھنٹہ ہو بس تھوڑی دور۔ حضرت خاقانی فرماتے ہیں پاس 80 سال محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودن بیاز ملک سلیمانی، 30 سال کی ذکر پر محنت اور ریاضت کے بعد دل پر یہ حقیقت کھلی ہے، ایک لمحہ کے لیے اللہ کے ذکر میں بیٹھنا سلیمان کی حکومت سے بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا سرمایہ دار کوئی نہیں، اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں،
دعا مانگی تھی قرآن میں مذکور ہے، رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کسی اور کو نصیب نہ ہو، عظیم الشان سلطنت کسی اور کو ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن میں کہتا ہوں مال کا ہونا برا نہیں ہے جب جائز طریقے سے اور جائز راستوں میں صرف ہو، اور یہ ضروری ہے کہ مال دل میں نہ ہو۔ دل میں نہ ہونے سے آپ اس بات کو یوں سمجھیں گے، سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے حکمران، اتنے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہوئے لکھا ہے کبھی ان اموال سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا، ٹوکرے بنا کے بیچتے تھے، اس سے گزارا کرتے تھے۔ اور ٹوکرا دیکھا تم نے؟ جی، مرغی میں ٹکر، وہ کہتے ہاں لمبا ہوتا ہے اور ٹوکرا لمبا ہوتا ہے، آدھے کو کوئی پتہ نہیں، ایڈا بھی گول، گولی ہونا ٹوکرا گول ہوتا ہے۔ دیکھیں ٹوکریاں ٹوکرے نہیں بکتے، اپنے ہاتھ سے، یہ نوکروں سے نہیں، اپنے ہاتھ سے ٹوکرے بناتے تھے اور بیچ کے گزارا کرتے تھے، ماشاءاللہ ساری زندگی ایسا کیا۔ اس سے معلوم ہو نا کہ دولت سرمایہ دل میں نہیں تھا، ایک چائے کی پیالی کا فائدہ نہیں کبھی اٹھایا حکومت سے۔ اس لیے سرمایہ برا ہے، دولت بری ہے جب ناجائز طریقے سے آئے یا ناجائز راستوں میں صرف ہو یا دل میں داخل ہوئی ہو۔ جہاں اللہ کی محبت عشق دل میں بھرا ہوا ہو وہاں دولت نہیں آ سکتی۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ایسے تھے۔ اس لیے خواجہ بیت اللہ حرار کے پاس جب شعر پڑھا علامہ جامی نے، ایک مصرع، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارت، حضرت فوراً فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت، اور اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ قلعے تم نے چاندی کے دیکھے ہیں، یہ زمین میں گاڑے ہوئے ہیں، میرے دل میں گڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر وہاں بیعت ہوئے، اللہ اللہ کیا۔ پہلے علم بہت پڑھا تھا، بہت پڑھایا تھا، بڑی بڑی کتابیں لکھی تھی، لیکن اللہ اللہ کیا تو صحیح محبت حاصل ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحیح محبت، کامل محبت حاصل کرنے کے لیے صرف نظمیں پڑھنا کافی نہیں ہے، سننا کافی نہیں، اگرچہ عبادت ہے وہ۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بڑا شرف بخشے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، میں نے پڑھی کتاب یوسف اللہ خان کتاب فارسی میں، اور فرماتے تھے علامہ جامی حضور علیہ السلام کے عاشقوں کے صدر و صدور ہے، اتنا عشق رسول اللہ نے ان کو نصیب فرمایا۔ بڑی عظیم الشان نعتیں لکھی ہے، نعت سے ایک بات یاد آ گئی، بات لمبی ہو رہی ہے ویسے اچھا نہیں، اللہ تھوڑی سی کہہ دیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی ہمارے استاد بھی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کے قریبی زمانے میں فوت ہوئے، جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی تھے اور بڑے اللہ والے تھے۔ بنگلہ دیش کا سفر تھا، مولانا مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب بھی ساتھ تھے، غالب مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبید اللہ انور ہمارے یہاں یہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں کشتی کا سفر کر رہے تھے، اور کشتی جانتے ہو؟ جی، نہیں، کشتی وہ اوپر چلتی ہے نا ہوا میں، اور جانتے ہو کشتی کا سفر تھا سمندر کا۔ حضرت خاصی کا مزاج بہت کھلا کھلا تھا، فرمایا سب کچھ نہ کچھ سناؤ، سب نے کچھ نہ کچھ سنایا۔ مفتی محمود تم بھی سناؤ، موسیٰ نے بھی سنایا۔ پھر موسیٰ کہتے حضرت درخواست صاحب سے حضرت آپ بھی تو کچھ سنائیں، فرمایا میں بھی سناتا ہوں۔ پھر درخواست نے علامہ جامی کی ایک نعت پڑھی، اللہ اکبر، اللہ کرے ہمارے محمد شاہ صاحب اس کو بھی یاد کر لیں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اللہ اکبر،
نسیمہ جانب بطحا مدینہ شریف کو کہتے ہیں. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. آگے بہت ہی بہت عشق کے اشعار کہے ہیں. حضرت قاسمی پڑھے بھی جا رہے ہیں, ترنم بھی اچھا تھا اور روتے بھی جا رہے ہیں. پتہ کیا ہوا؟ سمندر کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے کشتی کے اندر آ گر رہی تھی. اور یہی واقعہ خود علامہ جامی سے پیش آیا تھا. اللہ کی محنت کرنے پر علامہ جامی کو عشق رسول حاصل ہوا. یہ نعت بھی لکھی, یہی نسیمہ جان بے بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. انہوں نے بھی سمندر کے سفر میں کشتی میں پڑی تھی اور بالکل اسی طرح ان کی نعت سن کر کشتی میں مچھلیاں تڑپ تڑپ کے آ کے جمع ہو رہی تھی. ماشاء اللہ. پھر علامہ جامی کو اللہ نے نشان بخش. لیکن کب؟ جب اللہ کی محنت کی, خواجہ عبید اللہ احرار کے غلام بنے, اپنی وہ علمی بلندیاں بھول گئے. مولوی اور عالم جو محروم رہتے ہیں اس سے, اس کی وجہ یہی ہے, وہ اپنا علم ساتھ لے کے آتے ہیں کہ میں عالم ہوں. جب تک اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. فنا پر شعر یاد آ گیا. ایک ہے انا, عربی میں انا کہتے ہیں میں کو, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے جانا ہے. میں کی لفظ استعمال تھا انا. اور فنا کا معنی اپنے نفس کو فنا کر دے, چھوٹا سمجھے, گناہ گار سمجھے, اپنے کو حقیر سمجھے, دوسروں کو بہتر سمجھے. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی, انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی, نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے. جب تک اپنے آپ کو فنا نہیں کر دیتا, انانیت ختم نہیں ہو جاتی, عشق الہی عشق رسول حاصل نہیں ہوتا. اپنے آپ کو مٹانے کے بعد محنت کرنے سے نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر علامہ جامی نے اور بھی بہت کلام کیا ہے. اور ایک نعت جو ہم نے یوسف زلیخا میں پڑھی, ایک یوسف زلیخا تمہاری ہے پنجابی کی, وہ نہیں کہہ رہا. ایک یوسف زلیخا فارسی میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے, ہم نے سبقاً پڑھی ہے وہ استادوں سے. اللہ اکبر. اس میں پہلے تو حمد باری ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. نعت کا پہلا شعر یہ ہے, ز مہجوری برام جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم, ز محرومہ چرا غافل نشینی نہ آخر رحمت للعالمینی, ز محرومہ چرا فارغ نشینی. بہت ہی آگے محبت عشق کا اظہار کیا ہے مسجد نبوی کے ساتھ, مسجد کے پلروں کے ساتھ, واجہ شریف کے ساتھ, ایک ایک جگہ کا نام لے کر بہت محبت کا اظہار کیا. بہت ہی عشق رسول والی نعت ہے وہ. جب علامہ جامی نے اس کو تیار کیا, جیسے شاعر بناتے ہیں کلام, تو خود کو بہت پسند آئی. اور یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ نعت میں نے پہلے حضور کو جا کے سنانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کا سفر کیا کہ حضور کو پہلے سنا کے پھر کسی کو سناؤں گا. جب قریب پہنچے وقت کے بادشاہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا جامی فلاں راستے سے آ رہا ہے, اس کو ملک میں داخل نہ ہونے دو. روک دیا گیا. لیکن عاشقوں کو کون روکے؟ رستہ بدل کے فاصلہ کئی کر کے پھر داخل ہونے لگے. پھر زیارت ہوئی, وہ فلاں راستے سے آ رہا, روکو اس کو, پھر روک دیا. پھر راہ بدل کے تیسرے راستے سے آنے لگے. پھر فرمایا پھر آ رہا فلاں راستے سے, روکو اس کو,
پھر روکا بھی اور گرفتار بھی کر لیا کہ حضور اس کے آنے کو حضور علیہ السلام پسند نہیں فرما رہے، شاید کوئی غلط آدمی ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے گرفتار کر لیا۔ پھر بادشاہ وقت کو خواب آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا تم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ ہمارے عاشق ہیں، اگر یہاں آ کے اس نے نعت پڑھی تو مجھے بروضہ اطہر سے باہر نکل کے سننا پڑے گی۔ اس درجے کا اللہ نے ان کو محبت عشق عطا فرمایا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ محبت اللہ پاک سے تعلق، عشق رسول، یہ اس محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے کہ ذکر پر محنت کی جائے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا ایک ہلکا سا مجاہدہ، ہلکا سا، وہ یہ ہے کہ ذکر کا کبھی داغا نہ کیا جائے۔ جو مشائخ سبق دیتے ہیں اس کو پابندی سے کیا جائے، مسلسل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس بار بھی کچھ کہنا چاہیے، آئندہ بہت انشاءاللہ بفضلہ تعالی، اللہ توفیق دے۔ 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیے۔